الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے، فیہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متواتر ہیں اور 1 الگ سے ہے۔ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ متواتر 3 مہینے ہیں، اور ان میں رجب یہ بھی حرمت والا ہے۔ اس محرم کے یوم عاشورہ اور شب عاشورہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ وہ مقدس راتیں جن کی عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک شب عاشورہ ہے کہ اس رات جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مانگا جائے، جو عبادت کی جائے، جو سوال کیا جائے، جس مشکل کے دور ہونے کی دعا کی جائے، جس حاجت کے پورا ہونے کی دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ اس شب کی فضیلت ہے، جس طرح شب عیدین اور ذی الحج کی وہ راتیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اس شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی جائے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب ہو جائے۔ اس دن کی مناسبت صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تخلیق کائنات سے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی حرمت برابر متواتر چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول کی گئی، اسی دن ان کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، یوم عاشورہ۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی پوری قوم سمیت برباد اور غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا گیا، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، اور اسی دن آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل ہوئی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ اس دن کا روزہ رمضان کے روزے سے پہلے فرض تھا، پھر اس کو منسوخ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا۔ یعنی اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو تعظیم و تکریم ہے، وہ ابتدائی آفریشن سے لے کر آج تک ہے۔ صرف امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کی سربلندی کو کرنے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے رتبہ عطا کیا گیا ہے، وہ کسی دن کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ کسی دن کی محتاج نہیں ہے۔
اور اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو جب عزت و عظمت اور رفعت و بلندیاں بخشتا ہے تو ان کو ایک دن کی مناسبت عطا کر دیتا ہے جس دن لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وذکرہم بایام اللہ۔ آج لوگ سارے کے سارے ان پچھلی تعظیمات کو، تکریمات کو بھول کر امام حسین علیہ السلام کی یاد میں محفلیں اور مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اور یہ مرتبہ اور شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو جو عطا کیا نا، امت میں کسی دوسرے کو عطا نہیں کی۔ جو مقام و مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو ملا شہادت کی وجہ سے، اگر حقیقت کی روح سے دیکھا جائے تو جنگ احد میں جو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا، اس سے پہلے تو کسی نے حاصل نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعظیم و تکریم دیتا ہے کسی مناسبت سے، کسی نسبت سے، تو لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنا، اس دن کی عظمت و شان کو بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اس دن کے بارے میں ہے کہ جس نے اپنے اہل و عیال پر وسعت اختیار کی، ان کے اخراجات میں، ان کے کھانے پینے کے عام دنوں سے ہٹ کر تھوڑی کشادگی اختیار کی۔ عام دنوں میں اگر وہ کوئی چیز ایک خاص مقدار میں یا ایک خاص اندازے میں استعمال کرتا ہے، بناتا ہے، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تو اس دن کئی گنا بڑھا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے اخراجات، پورے سال کے دن و رات کو برکت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان کا پورا سال خوشی اور خوشحالی سے گزرتا ہے۔ جب سے اس بات کو میں نے پڑھا ہے، اپنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو بالکل 100% کیا 1000% صحیح اور درست پایا ہے۔ اور کئی روایات میں ہے کہ 30 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، 30 صحابہ سے۔ بہیقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ بہیقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اور طبرانی میں بھی ایک روایت منکر ہے، لیکن روایت ہے کہ اس دن میں 1 درہم کا صدقہ 7 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ویسے ہی تو عام دنوں میں خرچ ہوتا ہے۔ جس دن جس بندے کے کچن کا خرچ 500 یا 1000 یا 1500 یا 2000 ہے، سال میں صرف ایک دن آتا ہے، وہ اس دن اس 1000 1500 2000 سے نکل کر 5000 خرچ کے دیکھے اپنے کچن میں، اپنے اہل و عیال ہی کو کھلائے گا نا، اور پورا سال برکت اور خوشحالی سے گزرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحابہ جیسی عظیم ہستیاں فرما رہی ہیں اور اس عمل پہ عمل پیرا تھیں، اس کام کو کرتی تھیں۔ اس لیے کہ جب حضرت انسان کو جو فضیلت دی گئی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے زمانے تک کے لوگوں کو، آج دیکھیں غریب سے غریب انسان بھی اور امیر سے امیر بھی اس دن میں کچھ نہ کچھ دعا کے لیے، درود کے لیے، مجلس کے لیے، محفل کے لیے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں غریب ہوں اس کو بچا کے رکھوں، خرچ کر دیتا ہے۔ کس نام پہ؟ حسین علیہ السلام کے نام پہ۔ اس کو پچھلی روایات آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کوئی بات یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کی اس نسبت اور اس مناسبت سے ضرور کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔